الہدی صدیق ہیں، پیکرے صدق و وفا صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے نور الہدی صدیق ہیں، پیکرے صدق و وفا صدیق ہیں، رازدار کبریا ہے مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعد از الصلاۃ انتہائی واجب القدر بصدر و احترام میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات کا بے پناہ لطف و کرم، انعام و احسان خلقات کہ جس وحدہ لا شریک ذات نے اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ سرور قلوب سینہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شمس الضحیٰ بدر الدجا کاف الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے توقع سے یہ بابا کریاں انتہائی عظمت والا نے جو مبارک عطا فرمایا۔ دعا کروں کہ رقیب پروردگار عالم مجھے صحیح حضرت عالمین کو حق اور سچ بیان کر کے ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین چونکہ یہ جماعت ثانی شریف کا ماہ مبارک ہے تو اس ماہ مبارک کو خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت افضل الناس بعد الانبیاء جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حاصل ہے۔ 22 جماعت ثانی کو حضرت تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے حوالہ سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ ضروری سمجھا اس موضوع کا انتخاب تاکہ ہمارے دلوں میں ہمارے جتنے نوجوان بھائی ہیں بالخصوص ہمارے بچے ان کے دلوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں محبت پیدا ہو جائے وہاں آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت بھی پیدا ہو جائے تاکہ نظریں غیروں کی طرف نہ لگی رہے۔ کوئی ہندو دیکھا اس کا کریکٹر متاثر کیا اس کو تو کہا یہ میرا ہیرو ہے، اگر عیسائی کو دیکھا تو کہا یہ میرا ہیرو ہے۔ غیروں کو اپنا ماڈل نمونہ یا ہیرو نہ بنایا جائے بلکہ ان نفوس قدسیہ کو اپنے لیے مشعل راہی بنایا جائے، اپنے لیے نمونہ بھی بنایا جائے اور اپنی زندگیوں میں ان نفوس قدسیہ ہی کو اپنا ہیرو مانا جائے۔ ان میں سے ایک مقدس ہستی تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی ہے۔ سامعین محترم، جہاں تک آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کی بات ہے تو آپ وہ ہستی ہے جن کی فضیلت، جن کی شان، جن کے رتبے اور جن کے مقام کے اظہار کے لیے قرآن مجید کی کم و بیش 15 آیات نازل ہوئی ہیں۔ کتنی آیات؟ بولیے ذرا کتنی آیات؟ 15 کم و بیش۔ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ آپ اتنی عظمت والی ہستی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی مدح، آپ کی شان اور آپ کے مرتبے اور آپ کے مقام کے اظہار کے لیے کتنی آیات نازل فرمائی؟ 15 آیات نازل فرمائی۔ تو جن کی عظمت اللہ رب العالمین اپنے کلام میں بیان کر رہا ہو، جن کی عظمت کے لیے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے محبوب کے سینے پر اتار کے اور پھر اپنے محبوب کی امت تک پہنچا رہا ہو، اس ہستی کا کتنا بڑا رتبہ ہوگا، اس ہستی کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ ان مقدس آیات میں سے میں صرف ایک آیت کریمہ کا سہارا لے کر بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پارہ نمبر یہ 24 کی آیت کریمہ سورہ زمر کی آیت کریمہ نمبر
23 ہے میرے کریم اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جس نے سچ کی تصدیق کی، فرمایا وہ لوگ حقیقت میں متقی ہے، حقیقت میں پرہیزگار ہے۔ سامعین محترم، مفسرین نے اس آیہ کریمہ کی مختلف تفاسیر کی۔ کسی نے کہا کہ والذی جاء بالصدق سے مراد تمام انبیاء ہیں اور وصدق بہ سے مراد سارے کے سارے مومنین ہیں۔ وہ سارے کے سارے نفوس قدسیہ جو انبیاء مرسلین ہیں وہ ساتھ لے کر آتے رہے، مومنین ان کی تصدیق فرماتے رہے، فرمایا وہ سارے مومنین ہیں۔ دوسری تفسیر فرمایا، دوسری تفسیر کے مطابق سچ لے کر آنے والی ذات حضرت مولا، سچ لے کر آنے والی ذات امام المرسلین حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ سچ کی تصدیق کرنے والی ہستی حضرت مولا علی مرتضیٰ کی ہستی ہے۔ اور تیسری تفسیر، اس تفسیر، یہ جو تفسیر جس مفسر نے کی اس مفسر کا نام حضرت مولا علی مرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے تفسیر کی اور مفسرین کی ایک پوری جماعت نے کی، اور یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے تفسیر کبیر میں بھی اس تفسیر کو نقل کیا۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، سچ لے کر آنے والی ذات وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ لے کر آنے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا ہیں۔ سچ کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بالفاظ دیگر سچ لے کر آنے والی ذات امام المرسلین کی ذات ہے، سارے نبیوں کی سردار ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والی وہ ذات ہے جو سارے صحابہ کی سردار ہے، جو سارے صحابہ کی سردار ہے۔ آؤ سامعین وقار، اللہ رب العالمین نے پیارے، اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب تاجدار انبیاء سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جان سار صحابی، آپ کے پیارے صحابی، خلیفہ بلا فضل، افضل الناس بعد الانبیاء، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نامی اسم گرامی عبداللہ، کیا نام ہے جی؟ بولو ذرا، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ہر بچے کو یاد ہونا چاہیے عبداللہ نام ہے آپ کے والد گرامی جنہاں دا نام عثمان ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کے والد گرامی جنہاں دا نام عثمان ہے انہاں دی کنیت ابو قحافہ ہے، امی جی دا نام سلمہ ہے، امی جی دی کنیت ام سلمہ ہے، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے اس صحابی نو دو مشہور القاب نال نوازیا ہے، ایک لقب عتیق ہے، دوسرا لقب صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ عتیق لقب نال مشہور ہوئے نے اور عتیق لقب نال مشہور ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ آپ تو مری حدیث پاک ہے، آپ فرمانیاں نے میرے ابا جی کا نام جناب والا عبد العزہ رکھا گیا، اور میرے ابا جی کا نام چینج کر کے وقت عبداللہ رکھا گیا، لیکن عبداللہ نام اتنا مشہور نہیں ہویا، اتنا معروف نہیں ہویا جتنا لقب محمد مصطفیٰ نے جیڑا میرے ابا جی کا عتیق رکھا ہے او مشہور ہویا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین فرماندیاں نے ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی تشریف لے کے آئے تھے نا، سارے صحابہ بھی موجود نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے، جدو آپ تشریف لے کے آئے تھے نا میرے آقا نے فرمایا انتا عتیق من النار، فرمایا تسی جہنم تو آزاد ہو، تسی عتیق ہو۔ اس دن دا یہ عتیق لقب جیڑا مشہور ہویا، فرماتے نے اتنا لوگ آپ کے نام دولا آپ نو نئے پکار دے جتنا میرے آقا دا عطا کردہ لقب
عتیق جیڑا آپ کو ملے آئے اس لقب نال لوگ پکارتے آئے دوسرا لقب صدیق ہے اے او لقب ہے جڑا اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نازل فرمایا ہے اور شامل وقار ایمان فروز حدیث پاک اس لقب کے حوالے نال عرض کردا جاواں حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے رب ذوالجلال دی قسم ہے آپ قسم اٹھا کے فرماندے نے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب صدیق جڑا ہے اللہ رب العالمین نے جناب جبرائیل کے ذریعے اپنی کلام وچ نازل فرمایا ہے کسی دا لقب کوئی دوست رکھ رہا ہے کوئی بھائی رکھ رہا ہے کوئی استاد رکھ رہا ہے کوئی شیخ رکھ رہا ہے کوئی پیر رکھ رہا ہے کوئی مرشد رکھ رہا ہے قربان جائیے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی تو جنہ دا نام بھی میرے آقا نے رکھا ہے اور جنہ دا لقب بھی اللہ رب العالمین نے بھی رکھا ہے میرے آقا نے بھی رکھا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو مری حدیث پاک ہے آپ فرماتے نے ایک دن کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے چلتے اور پہاڑ کی تشریف لے کے آگے کتنے آگے جی بولو ذرا کتنے آگے اور پہاڑ کی تشریف لے کے آگے جدو میرے آقا اور پہاڑ تے آئے نے نا اور پہاڑ نے محبت دے وچ آ کے عقیدت دے وچ آ کے چاہت دے وچ آ کے تھر تھرانا شروع کر دیتا ہے کمنا شروع کر دیتا ہے اور پہاڑ مضطرب ہو گیا ہے گویا کہ اور پہاڑ بھی پہاڑ ہو کے پتھر ہو کے جناب والا مان کرتا ہوئے گا ناز کرتا ہوئے گا فخر کرتا ہوئے گا زمانے تے بڑے پہاڑ نے زمانے تے بڑے پتھر نے لیکن میں او مقدرہ والا پہاڑ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدمانوں بوسہ دے لیا جس نے جناب والا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمانوں بوسہ دے لیا جس نے جناب والا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمانوں بوسہ لے لیا اور سب تو وڈی ناز کرنے